بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا باب نمبر 9 ہے، کتاب الحج، سبق نمبر 1 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے کہ حج کس پر فرض ہے۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں اور آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ الحج واجب علی الاحرار المسلمین البالغین العقلاء الاصحاء اذا قدروا علی الزاد والراحلۃ فاضلا عن المسکن وما لا بد منه وعن نفقۃ عیالہ الی حین عودہ وكان الطريق آمنا ويعتبر في حق المرأة أن يكون لها محرم يحج بها أو زوج ولا يجوز لها أن يحج بغيرهما إذا كان بينها وبين مكة مسيرة 3 أيام فصاعدا۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ حج واجب ہے آزاد مسلمان بالغ عاقل تندرست پر، جبکہ وہ قادر ہوں زاد راہ اور سواری پر، جو کہ زائد ہو ان کی رہائش سے اور ایسی چیزیں جو ضروری ہیں، اور اپنے گھر والوں کے نفقہ سے واپس لوٹنے تک، اور راستہ امن والا ہو اور اعتبار کیا جائے گا عورت کے حق میں یہ کہ اس کے لیے محرم ہونا چاہیے جو اس کے ساتھ حج کرے یا خامند ہو، اور جائز نہیں ہے عورت کے لیے کہ وہ ان دونوں کے علاوہ حج کرے جبکہ اس عورت اور مکہ کے درمیان 3 دن یا اس سے زیادہ کا فاصلہ ہو۔ عبارت ہو گئی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ تو دیکھیں یہاں سے کتاب الحج شروع ہو رہا ہے، اس سے پہلے کتاب الصوم ہمارا مکمل ہو چکا ہے۔ تو دیکھیں کتاب الصوم کی کتاب الحج کے ساتھ مناسبت ہے۔ مناسبت اس اعتبار سے ہے کہ جو روزے ہیں وہ رمضان کے اندر رکھے جاتے ہیں، جیسے ہی رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے آگے حج کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے، تو اسی مناسبت سے روزوں کے بعد آگے حضرت نے حج کا ذکر کیا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے ایک اور مناسبت بھی ہے کہ جو روزے ہیں وہ چونکہ ہر سال فرض ہوتے ہیں، ہر سال 30 روزے وہ رکھنے ہوتے ہیں، تو لہذا اس کی اہمیت زیادہ تھی، اس لیے اس کو پہلے ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد جو حج ہے وہ زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہوتا ہے، تو لہذا اس کے بعد جو حج ہے اس کو یہاں پہ ذکر فرما رہے ہیں۔ یہاں پہ بات کر لیتے ہیں کہ حج کا معنی کیا ہے، لغوی کیا معنی ہے، اصطلاحی کیا معنی ہے، اور حج کی فرضیت کب ہوئی ہے، اور اس باب کے اندر ہم کیا احکام و مسائل پڑھیں گے۔ دیکھیں حج کا لغوی معنی ہے قصد اور ارادہ کرنا، اور حج کا اصطلاحی معنی ہے مخصوص زمانے میں، مخصوص وقت میں، مخصوص جگہ پر مخصوص ارکان و افعال کو ادا کرنا، یہ حج کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پہ حج کا زمانہ ہے وہ بھی ایک مخصوص اور مقرر زمانہ ہے، اسی یعنی ذی الحجہ کے اندر ہی آپ حج کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ محرم کے اندر آپ حج نہیں کر سکتے ہیں، رمضان کے اندر آپ حج نہیں کر سکتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے جو حج کی جگہ ہے وہ بھی مقرر ہے، آپ نے مکہ میں ہی حج کرنا ہے، یہ اس کے علاوہ جو اس کے ارد گرد کی جگہ ہیں اس کے علاوہ آپ کہیں اور حج نہیں کر سکتے ہیں۔ اور پھر جو حج کے ارکان و افعال ہیں وہ بھی مخصوص ہیں، وہ آپ کریں گے تو آپ کا حج ادا ہوگا، اگر وہ ارکان و افعال آپ نہیں کرتے ہیں تو تب بھی آپ کا حج ادا نہیں ہوگا۔ تو یہ تو ہو گیا تھا حج کا لغوی اور اصطلاحی معنی۔ اب آگے بات کر لیتے ہیں کہ حج کی فرضیت کب ہوئی ہے۔ دیکھیں اس کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن جو راجح قول ہے وہ یہ ہے کہ 9 ہجری میں حج کی فرضیت یہ ہوئی ہے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو ہم نے پہلے سمجھانی ضروری تھی۔ اب اس کے بعد آ جائیں کتاب کی عبارت کی طرف۔ جو آج کا سبق ہے، آج کے سبق کے اندر ہم نے یہ پڑھنا ہے کہ حج کرنا کس کے اوپر فرض ہے، اور کب فرض ہوگا اور کب فرض نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پہ دیکھیں واجب کا لفظ ذکر کیا ہے، لیکن واجب کا اطلاق فرض کے اوپر بھی ہوتا ہے، تو لفظ واجب ہے لیکن معنی اس کا فرض ہی ہے، یعنی حج فرض ہے۔ کس کے اوپر فرض ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے الاحرار، حر کی جمع ہے، آزاد کے اوپر حج فرض ہے، اگر غلام ہے تو غلام کے اوپر حج فرض نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ بندہ جس کے اوپر حج فرض ہو رہا ہے وہ مسلمان ہونا چاہیے، کافر کے اوپر، نان مسلم کے اوپر حج فرض نہیں ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پر جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ جس کے اوپر حج فرض ہو رہا ہے وہ بالغ ہونا چاہیے، نابالغ ہے، لڑکا ہے، لڑکی ہے، تو نابالغ کے اوپر بھی حج فرض نہیں ہوتا ہے۔ چوتھے نمبر پر شرط ہے وہ یہ ہے عقلاء، یعنی عاقل۔ عاقل کا مطلب وہ سیانہ بندہ نہیں، مطلب اس کا یہ ہے کہ پاگل نہ ہو۔ اگر پاگل ہے تو پاگل کے اوپر حج فرض نہیں ہے، اگر ٹھیک ہے بات کو سمجھتا ہے، اگرچہ بے وقوفی کیوں نہیں ہے، تو ایسے شخص کے اوپر حج فرض ہوگا۔ اور اس کے بعد آگے کیا، الاصحہ، اصحہ یہ جمع ہے صحیح کی، یعنی تندرست ہونا چاہیے جو جا کے حج کر سکے، اور جو بیمار ہے جس کے لیے کمرے سے اٹھ کے کمرے سے باہر جانا ہی مشکل ہے، عذاب ہے اس کے لیے، تو ایسے شخص کے اوپر حج بھی فرض نہیں ہوگا۔ تو یہ ساری کی ساری شرطیں ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک شرط اور بھی ضروری ہے، اذا قدروا علی الزاد والراحلہ، راحلہ یعنی سواری، اس کا ہونا یہ بھی لازم اور ضروری ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جہاں جس کے ذریعے سے وہاں تک یہ پہنچ سکے۔ اب سواری یہ ہوائی جہاز بھی ہو سکتا ہے، سواری یہ بحری جہاز بھی ہو سکتا ہے، سواری یہ ٹرین بھی ہو سکتی ہے، سواری یہ بس بھی ہو سکتی ہے، سواری یہ اپنی کار بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی اگر وہ دور کے رہنے والے ہیں، مکہ کے رہنے والے نہیں ہیں، تو ظاہر ہے ان کو کسی نہ کسی سواری کی ضرورت ہے۔ اگر سواری میسر ہوگی تو پھر حج فرض ہوگا، اگر سواری میسر نہیں ہے تو پھر حج بھی فرض نہیں ہوگا۔
تو یہ کچھ شرطیں ہیں جن کے لیے حج کا فرض ہونا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور شرط بھی وہ یہ ہے فاضلاً عن المسکن وما لا بد منہ، یہ جو اس کے پاس زیادہ راہ ہے، یہ سواری ہے، یہ اس کی اپنی رہائش اور اپنی ضروری چیزوں سامان اخراجات سے ہٹ کرو۔ مثال کے طور پہ اس کا گھر ہے، اس کے گھر کے اندر ایک فیملی کار ہے، اس کار کے اندر وہ سارے گھر کے اندر استعمال ہوتی ہے اور بڑی ضرورت رہتی ہے گھر میں، تو اب اس کار کو لے جا کے حج کرنا یہ لازم اور ضروری نہیں ہوگا۔ یا اسی طریقے سے اگر اس کے پاس خرچہ تو ہے لیکن اس کا جو خرچہ ہے وہ گھر کے اندر ضرورت ہے اس چیز کی، تو اگر اسی خرچے کو لے کر یہ حج پر جانا چاہتا ہے تو ایسے شخص پر بھی حج فرض اور لازم نہیں ہوگا۔ خرچ اضافی ہونا چاہیے، یعنی جو گھر کے اخراجات ہیں اس سے ہٹ کے حج کا خرچہ اس کے پاس ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے جو سواری ہے وہ بھی جو گھر کی سواری ہے اس سے ہٹ کے اس کے پاس سواری ہونی چاہیے، یا کوئی ایسی اس کے پاس ہونی چاہیے جس کے ذریعے سے یہ وہاں تک پہنچ سکے۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ جو خرچ ہے یا زیادہ راہ ہے یہ عن المسکن، یعنی جو اس کی رہائش ہے اس سے ہٹ کے، اور وہ جو ضروری چیزیں ہیں ان سے ہٹ کے ہونا چاہیے، اور اسی طریقے سے جو خرچہ ہے وہ اپنے گھر والوں کے خرچے سے ہٹ کے ہونا چاہیے، الٰی نعودہ، واپس آنے تک، یعنی گھر والوں کے پاس بھی اس کے حج جانے سے لے کے واپس آنے تک کا خرچہ موجود ہونا چاہیے، تو پھر ایسا شخص حج پر جا سکتا ہے۔ اگر ان کے پاس اتنا خرچہ نہیں ہے، اگر یہ جاتا ہے تو پیچھے ان کو تنگی اور پریشانی ہوگی، تو پھر ایسے شخص کے اوپر حج فرض اور لازم نہیں ہوگا۔ آگے چلے، وکانت طریق و آمنہ، اگلی شرط اس کے اندر یہ ہے کہ راستہ بھی امن والا ہو۔ جس راستے سے یہ جا رہا ہے اس راستے کے اندر کوئی ڈاکو نہیں ہونے چاہیے، اس راستے کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے جس کی وجہ سے یہ خدشہ اور خطرہ ہو کہ ایسا شخص حج کے لیے مکہ نہیں پہنچ سکے گا۔ اگر راستے کے اندر کوئی رکاوٹ ہے، کوئی جان کا خطرہ ہے، مال کا خطرہ ہے، تو ایسے شخص کے اوپر بھی حج کرنا فرض نہیں ہے۔ تو یہ کچھ شرطیں ہیں، اور آگے بتا رہے ہیں کہ عورت کے لیے ان ساری شرطوں کے ساتھ ساتھ ایک شرط اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ عورت کے لیے حج تب فرض ہوگا عورت پر جب اس کے ساتھ کوئی محرم ہوگا۔ محرم کہتے ہیں اس رشتہ دار کو جس سے نکاح کرنا حرام ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ بیٹا ہے، پوتا ہے، باپ ہے، دادا ہے، چچا ہے، تایا ہے، ماموں ہے، اور اسی طریقے سے بھتیجا ہے، بھانجا ہے، ان کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، تو ایسے شخص کسی کو محرم بنا کے عورت کو ساتھ لے جانا ضروری ہے۔ عورت اکیلے نہیں جا سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ مسافت شرعی ہونی چاہیے، یعنی 78 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کا اگر سفر ہے مکہ میں اور اس کے اپنے شہر اور اپنی رہائش کے درمیان، تو پھر محرم کا لے جانا یہ ضروری ہے، یا محرم کو لے کر جائے یا خاوند کو لے کر جائے۔ اگر محرم کا اس کے پاس خرچہ ہے تو ٹھیک ہے، ویل اینڈ گڈ ہے، جا سکتی ہے۔ اگر اس کے پاس اپنا خرچہ ہے، محرم کا خرچہ نہیں ہے، تو پھر ایسی عورت پر حج بھی فرض نہیں ہوگا۔ یہ بتا رہے ہیں وَيُعْتَبَرُ فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ، اعتبار کیا گیا ہے عورت کے حق میں کہ اس کا محرم ہو، یحج بہا، جو اس عورت کے ساتھ حج کرے، او زوج، یا اس کا خاوند ہو، تو پھر اس کے ساتھ یہ حج کرے گی۔ وَلَا يَجُوزُ لَهَا، عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے محرم اور اپنے خاوند کے علاوہ حج پر جائے، جبکہ اس عورت کے درمیان اور اس مکہ کے درمیان مسیرۃ 3 ایام، 3 دن کا فاصلہ ہو، فصاعد، یا اس سے زیادہ کا فاصلہ ہو۔ 3 دن کے مسافت شریف میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ 48 میل بنتی ہے، اور 48 میل آج کل کے کلومیٹر کے اعتبار سے تقریباً 78 کلومیٹر یہ بنتے ہیں۔ تو اگر اتنے سے کم ہے تو پھر عورت محرم کے بغیر بھی جا سکتی ہے، اگر اس سے زیادہ فاصلہ ہے تو پھر عورت کے لیے محرم کا ساتھ ہونا یہ لازم اور ضروری ہے۔ تو یہ ہمارا پہلا سبق تھا، حج کس پر فرض ہے۔ اگلے سبق کے اندر ہم جو میقات ہیں اس کے بارے میں پڑھیں گے۔